پہلا سوال جو ہے پروفیسر صاحب، اگر آپ تھوڑا سا توقع فرمائیں جی تو میں جو ایک سوال میرے ہاتھوں میں ہے، جی پلیز گو اجازت جی جی یہ ایک سوال ہے جو شاید پوچھنے میں بھی کچھ تھوڑی سی شرم کا مسئلہ ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے سوال کرتے نہیں ہیں، مگر جرأت رندانہ اپنی جگہ ہے. بظاہر this looks to be immoral, a kind of a question which should not be done in the presence of this and that. مگر میرا خیال ہے کہ جو تعلیمی حصول کے لیے یہ سوال بڑے ضروری ہوتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں جو شکوک و شبہات اور جو ایمبیگوٹیز چھپی ہوتی ہیں سانپوں کی طرح وہ باہر آ جاتی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ہومو سیکشولز کہاں جائیں، کیا کریں؟ یہ دنیا شاید ہیٹرو سیکشولز کے لیے ہے اور آخرت بھی. بائی سیکشولز بھی قابل حل ہیں، لیکن یہ ہم جنس پرستی انسانیت میں کہاں سے آئی، ان کا کیا حل ہے؟ اور قرآن میں کئی جگہ غلمان اور خوبصورت ہمیشہ رہنے والے لڑکوں کا ذکر ہے، وہ کن کے لیے ہے؟ قادر حضرات، اس میں کچھ میڈیکل پوائنٹس ہیں اور کچھ ایسے ہیں بظاہر کچھ سوال زیادہ درست بھی نہیں لگتا، کیونکہ ہیٹرو سیکشولز اور ہومو سیکشولز میں بڑا ڈفرنس ہوتا ہے. اور ضروری نہیں ہیٹرو سیکشول تو معاشرے میں 2 4 10 ہوتے ہیں، اتنی کثرت سے نہیں ہوتے. ہومو سیکشول تو میں اس سوال کا جواب میں ڈاکٹر صاحب کے سپرد کر رہا ہوں کہ وہ میڈیکل اور دوسرے طرائق سے اس کا جواب دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال میں نے پڑھ کے پروفیسر صاحب کے نظر کیا تھا تو انہوں نے کمپلیمنٹ لوٹا دیا. تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ سوال جیسا پروفیسر صاحب نے کہا کوئی اتنا نو ڈس رسپیکٹ اتنا نائسلی فریز نہیں ہے. تو انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے کہ ہومو سیکشولز کہاں جائیں. پہلے میں صرف اس کے ساتھ ڈیل کر لوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سوال کر کون رہا ہے. اگر آپ مسلمان ہیں، خدا پہ ایمان رکھتے ہیں اور کتاب حکیم کو اللہ کی طرف سے جانتے ہیں تو پھر یہ سوال نہیں بنتا. اگر آپ خدا کو نہیں مانتے and you're asking this question from another platform تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو پرابلم کیا ہے. If you want to be homosexual, you're not scared of God or His commands, then that is not your problem. لیکن اگر آپ یہ کوشچن صرف ایکڈیمک کیوریوسٹی کی وجہ سے کر رہے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ there is no definite evidence. جو ایک پیپر کسی زمانے میں پبلش ہوا تھا اس کے جو آتھر تھے ان کو ایکچولی جھوٹا کہا گیا اور انہوں نے ایک اور آرٹیکل لکھا کہ گاڈ جین ہیز بین فاؤنڈ، وہ بھی فیک جانا گیا. ہی از ناٹ کنسیڈرڈ ایز اے سیریس اسکالر ایٹ آل. اور اس قسم کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ ہومو سیکشولیٹی کوئی ایسی جینیٹک ٹینڈنسی ہے جس سے آپ بغاوت نہیں کر سکتے. تو یہ ایک چوائس ہے. لیکن ہومو سیکشولز 3 طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک وہ جو ایکسیڈنٹل ہے. تو سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ when an experience is recorded, emotions are recorded with that experience. And if that thing is repeated, اگر وہ فعل بار بار ریپیٹ ہوگا تو انسانی دماغ میں کچھ ایسے ٹریک بن جاتے ہیں جو اس بیہیویئر کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پھر ہیبیچول ہو جائیں گے، ایکسیڈنٹل سے ہیبیچول ہو جائیں گے. ان دونوں کا علاج ممکن ہے if they want to change. They need help. They need counseling so that they start behaving as acceptable to all schools of thought. اگر کوئی پیتھولوجیکل ہے تو پیتھولوجیکل اس صورت میں ہو سکتا ہے جی کہ اگر اس کو کوئی سیکشول ڈس آرڈر ہے، لائک اگر کوئی مخنث ہے اور اس میں نہ مردانگاہ نہ زنانہ شناخت اس میں واضح نہیں ہے تو اس صورت میں ایک بڑا یہ انٹرسٹنگ اور کمپلیکیٹڈ سا کوشچن ہے جس کا میں آنسر دوں گا، لیکن پروفیسر صاحب اس میں اگر انٹرجیکٹ فرمائیں آفٹر ورڈس تو I'll be obliged. میرا خیال ہے کہ فقہ جو ہے اس وقت حد جاری کرتی ہے جیسا کہ آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ظاہر ہے کہ آپ نے پوچھا ایکچوئل ایکٹ آف پینیٹریشن کے بارے میں
جب تک وہ عمل نہیں ہوگا جس کو ہم اردو میں یا عربی میں دخول کہتے ہیں، اس وقت تک حد جاری نہیں ہو سکتی. اس سے پہلے جو بیہیویئر ہے وہ انڈیسنٹ ہوگا، ان ایکسیپٹیبل ہوگا. لیکن اگر شرع اس پہ خاموش ہے تو میں کاہے کو اس کو کرے دوں. یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کی شناخت ایز اے میل اور ایز اے فیمیل اسٹیبلشڈ نہیں ہوتی، اور میں ان کے باہمی تعلق کی بات کر رہا ہوں. I'm not talking about their relationship with anybody who is sexually normal. دوسرا آپ نے پوچھا بائی سیکشولز کے بارے میں، تو اس کا بھی سمپلی یہی جواب ہے کہ اے صاحب ہیں جو مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی جنسی تعلق رکھتے ہیں تو دیٹ از ہز چوائس. If he believes in God morals then he has to come out of it or she has to come out of it. انہیں یہ ارادہ کرنا ہوگا بدلنے کا, then they will be helped. ٹھیک ہے. اور ہم جنس پرستی انسان میں کہاں سے آئی؟ تو بیسیکلی یہ صرف انسان ہی سے نہیں آئی, بلکہ اگر آپ ٹریس کریں اپنی جینیٹک ہسٹری تو ایز اینیملس یہ بیہیویئر جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے. اور وہاں سے لے کے کئی ایسی تہذیبیں ہیں, اسپارٹا ہے جو تباہ اس لیے ہوئیں, قوم لوط ہے کہ وہ ڈیکیڈنٹ سوسائٹیز بن گئیں جب یہ بیہیویئر اتنا کامن ہو گیا. کیونکہ اقبال کہتا ہے کہ فطرت افراد سے تو کر لیتی ہے اغماز, ملت کے گناہوں کو کرتی نہیں معاف. جب کوئی معاشرہ کلی طور پر اتنی بڑی بد اخلاقی میں ملوث ہو جائے تو پھر اس کی تباہی کا حکم آ ہی جاتا ہے. اور غلمان کے بارے میں جو آپ نے کہا, میرا خیال ہے کہ یہ ہماری انڈیویجول یا کولیکٹیو اوبسینٹی ہے جو اس بیوٹی کے سین کو ایک غلط طریقے سے انٹرپریٹ کرتی ہے. اگر آپ کے گھر میں آپ کے بچے ہیں, بھتیجے ہیں جو نفیس, اور بچے کتنے معصوم اور پیارے لگتے ہیں, تو وہ اگر آپ کو آ کے سرو کرتے ہیں, اٹس کائنڈ آف بیوٹی, اٹس کائنڈ آف ایستھیٹکس قرآن از ٹاکنگ اباؤٹ. اینڈ اف یو تھنک اباؤٹ اینی آبسین انٹرپریٹیشن, تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کے وہ ایکسپیرینس ہیں, وہ مشاہدات ہیں, وہ نظریات ہیں, وہ باتیں جو آپ نے سنی, اس کی بنیاد پہ آپ اس منظر کو لے کے جا رہے ہیں ہومو سیکشولیٹی کی طرف. خواتین حضرات, دو چار باتیں. میں امریکہ سے ایک دفعہ گزر رہا تھا تو میرے ایک دوست نے کہا کہ پروفیسر صاحب دعا کرو اس شہر میں مجھے دکان مل جائے. میں نے کہا کیوں یار, تم تو اتنی دور ہو, ہم بوسٹن جا رہے ہیں, یہ تو اس سے ارے کا, تو یہ دعا کیوں کروں؟ کہنے لگی یہاں سب وہ رہتے ہیں. میں نے کہا وہ رہتے ہیں, پھر تمہیں کیا تکلیف ہے اس جگہ, کیا شوق ہے یہاں دکان؟ کہتا جی وہ ان کو نے بچت کرنی نہیں ہوتی, بال بچہ ان کا ہوتا ہی نہیں ہے, اس لیے سب کچھ خرچ کر دیتے ہیں, یہاں دکانیں خوب چلتی ہیں. میں نے کہا دیکھو بات سنو, اب آپ اگر یقین کرو تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جو آگے نہیں بڑھتی. اس لیے کہ جب کسی اور موقع پہ کسی نے مجھ سے آرگومنٹ کی تو میں نے کہا یار کیوں خام خواہ میرا دماغ خراب کرو, تم آخری لوگ ہو, تو مجھے کیا اگر تم آخری رہنا چاہتے ہو. اور کسی نے کہا یہ اب نارمل نہیں ہے, یہ نارمل ایکٹیویٹی ہے. میں کہ یار ایک بات بتاؤ, اگر تم نارمل لوگ ہو اور تم اسی طرح چلتے رہے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی, تم جلدی سارے مر جاؤ گے, ہم سب کی نجات تم سے ہو جائے گی. مگر اگر پھر تم نے بال بچوں کے لیے خواتین کو رجوع کرنا ہے اور عائلی زندگی بسر کرنی ہے تو اکارڈنگ ٹو نو ریزن دین اٹ از نارمل. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمومی زندگی سے انحراف کر کے ادھر جا رہے ہو. اور یہ ایک بدقسمتی ہے خواتین و حضرات کہ ہمارے مذہبی لوگ بھی یہ پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ اس کی سزا قرآن حکیم میں نہیں آئی. یا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مینشن ہے مگر زیادہ سیریسلی نہیں ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک کوشچن آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ سب فقیر ہو میرے لیے آج کے دن. اگر ایک ایسی برائی ہو کہ جس کے بدلے میں یہ خدا کہے کہ انڈیویجول نہیں, میں پوری کی پوری قوم تباہ کر رہا ہوں, تو آپ کا کیا خیال ہے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ایک فرد کو چن کے ماروں گا یا ایک بندے کی شناخت کر کے ماروں گا. وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے وہ کام نکال, ذرا سنیے ڈاکٹر صاحب کی بات, یہ جینیٹک نہیں ہے. خدا کہتا ہے تم نے وہ کام نکال لیا ہے جو کبھی بھی پہلے زمانوں میں نہیں رہا, تم نے اب نکالا ہے.
اور اس کی سزا وہ نہیں ہے جو نارمل ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ میں تمہیں بحیثیت قوم صفحہ زمین سے نیست و نابود کر رہا ہوں، کیونکہ اتنا فضول واہیات اور گندا کام ہے جو طبعاً خدا کی ہر قسم کی برداشت پہ بھاری ہے. Even God cannot tolerate this. How can we? How can us all? پھر جب آپ سائیکالوجی آف دا ڈیڈ میں جاتے ہیں تو یہ اس کی ایک سزا تھی پرانے زمانے میں کہ شہر کی سب سے اونچی عمارت سے اس کو نیچے گرایا جاتا اور وہ مسخ ہو جاتا. کیوں؟ کہ اس فعل سے اندر سے انسانیت مسخ ہو جاتی ہے اور اس کا مرد نہ رہنا آفت نہیں ہے، اس کے تمام حرکات و سکنات میں وہ تنسیخ آ جاتی ہے. یوں سمجھیے ایک شخص نے، ایک ڈاکٹر نے جو خود بھی گئے تھا، نیوز ویک میں ایک دفعہ ایک آرٹیکل لکھا، اس میں وہ سرجن تھا، اس نے 126 کیس، یہ بڑی احتیاط سے سنیے گا، اس نے 126 ایسے کیس سرجری میں رکھے تھے. اس کے بعد ہی کیم آؤٹ ود ون اسٹیٹمنٹ کہ دیر واز ون تھنگ کامن with all these surgeries which I noticed in all these operations کہ ان کے سیریبرم سکڑ گئے تھے. سیریبرم کی تفصیل آپ کو ڈاکٹر صاحب دیں گے کہ ان سب کیسز میں جو لوگ ان حرکتوں میں انوالو تھے ان کے سیریبرم سکڑ گئے تھے. they were not complete humans at all. یہ ان کی چھوٹی فارم تھی اور ان کے سب کی مرکزی صلاحیتیں مجروح ہوئی تھیں. اگرچہ یہ دعویٰ کرتے ہوں کہ ہماری ذہانتیں بڑھ جاتی ہیں آرٹسٹری، مگر ایک سرجن نے جس نے آپریشن کیے تھے، ایڈز کے مریض جب مر گئے تھے اور اس کے آپریشن کے بعد اس نے کہا کہ ایک بات ان سب میں کامن تھی کہ ان کی ذہنی صلاحیتیں محدود تھیں اور ان کے دماغ سکڑ گئے تھے. دوسرا کوشچن